بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے، ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں، ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا۔ میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا، کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا۔ یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی، آج کے بعد نہیں۔ ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے، کیا کیا پروگرام لے کے گئے، رستے میں ہی وقت آ گیا، رستے میں ہی وقت آ گیا۔ اور اب تو اخباروں میں آنے لگا، اتنے دن ہو گئے 4 بے وار سی لاش ہیں، پہچاننی نہیں جاتی، شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے۔ کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے۔ پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے، جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں، پہنچاؤ۔ کہتا پھر کفن کے وقت ہوا تی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا۔ آخری وقت آ گیا، سارا کفن پہنا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے، دیکھتا جائے، چلتا جائے۔ ہزاروں آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں۔ ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں، کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں۔ تماشا بناتے ہیں ہر چیز۔ ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور کام بھی تو کرنے ہیں، جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو۔ آواز آتی ہے، روح پکار کی کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا، آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی، مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی، تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، اتنا شور نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو، میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رویا کرتی تھی، او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی۔ 6 مہینے زندہ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ میرے ابا رخصت ہو گئے، میں کیا کروں گی اس دنیا میں۔ اور اتنی نیک خاتون تھی، آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو، کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا، میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اتنی شرم والی نبی کی بیٹی، اتنی غیرت والی نبی کی لخت جگر۔
پھر اللہ پاک نے کیا مقام دیا؟ میدان محشر ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، انبیاء پیغمبر رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، کتب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، بادشاہ گزریں گے، فقیر گزریں گے۔ جب آئے گی باری خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کرام کی جماعت اور کتبوں ابدالو، یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ آج کل عورتیں یہ پتہ نہیں کرتی فاطمۃ الزہرا کا لباس کیسا تھا۔ وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں نا ایکٹریسوں کو، ویسے ہی کپڑے بناتی ہیں، ویسا ہی بول چلنے چالنے میں ڈھنگ اختیار کرتی ہیں۔ تم نے نبی کی بیٹیوں کا ڈھنگ اختیار نہ کیا، ان عورتوں جن کی جھولی میں قرآن اترا۔ تمہیں معلوم ہے سب سے پہلا قرآن اس کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو کہا حضرت خدیجہ کو سنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے۔ آج کی عورت گانا سنے گی، ڈنگ سنے گی، ڈرامے سنے گی، خدیجہ مبارک ہو، تو کائنات میں سب سے پہلے قرآن سننے والی عورت ہے۔ نبی نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں، زملونی زملونی، مجھے موٹی چادر اڑا دو، میری کمبلیاں اڑا دو، دسرونی انی اخاف علی نفسی، میں ڈر رہا ہوں میری جان نہ نکل جائے، سیرجفونی، مجھے ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ پاک آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں کے سودے خرید کے لاتے ہیں۔ مدینے پاک میں بازار ہے، سوق النبی، نبی کا بازار، اور نبی نے بازار کب بنایا؟ یہ وہ بازار ہے جہاں بیواؤں محتاجوں کو سودے خرید کے لانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اپنی چادر میں، اپنی جھولی میں سامان خرید کر لے جاتے تھے محتاجوں غریبوں کا۔ اس لیے کہتا ہے کہ جلدی کرو، منزل پہنچاؤ، اور کام بھی بڑے کرنے ہیں، جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میرے یتیم بچے، یہ میرا پیار اجڑ گیا، میرے بچوں کا لاڈ ختم ہو گیا، ارمان ختم ہو گئے، رویا کریں گے، کوئی نہ پوچھے گا کیوں روتے ہو۔ یہ ننھی منی دھی میری، یہ بچیاں رو لیں گی، بہانے بہانے لوگ تانا دیا کریں گے، بہانے بہانے لوگ جھڑکے دیا کریں گے، دروازوں پہ کھڑا نہ ہون دیں گے۔ ماں باپ جن کے زندہ ہو عید کے دن پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، یہ عید کے دن 4 آنسو بہا کر 2 سانس لے کر بیٹھ جائیں گی۔ ایک مرتبہ اور دکھا دو، سوچا کریں گے ماں کیسی ہوتی ہے، امی کیسی ہوتی ہے، ایک مرتبہ منہ اور دکھا دو۔ زیادہ جلدی نہ کرو، دکھا دو انہیں، یہ لاوارث ہو گئے، آج بے سہارا ہو گئے، آج ان کی محبت اجڑ گئی، پیار اجڑ گیا۔ کہتا پر ایک بات ہے، خیال کرنا
میری عزت برباد نہ کرنا، میری بیوہ کو نہ تاڑنا، میری دھیوں کی عزت کو آپ برباد نہ کرنا، میں قبر میں ہوں گا، کل کو ایسا ہو سکتا ہے تم دنیا ہی میں ہو، تمہاری دھیوں کی آبرو اڑا دی جائے، تیری بہن کی عزت اڑا دی جائے۔ ایک مسند کی روایت میں ہے، جب آدمی کسی کی دھی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جب تک اس کی دھی بہن کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ خوش پھرتے ہو؟ فرمایا اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے۔ یہ غریب معصوم آج انہیں عقل بھی نہیں، امی مر گئی ہے، ابا فوت ہو گئی ہے، انہیں یہ بھی کبھی سنا کریں گے، ان کو دکھا دو۔ اور میرا اپنا حال یہ بن گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے، 3 چنگیاڑ مارتا ہے، اور یوں فرمایا آدمیوں کے سوا سب سنتے ہیں، اگر لوگ ان چیخوں کو سن لیں تو جگر پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کاش میں اس گھر میں دل نہ لگاتا، اس گھر کو اپنا مسکن نہ بناتا، ٹھکانہ نہ بناتا، آج چھوڑ کے جاؤں گا۔ اے کاش یہ مکان ہمیشہ کے لیے میں نے بنایا تھا، رہنے کے لیے کوٹھی بنائی تھی، بسنے کے لیے بنگلہ بنایا تھا، آج اس میں سے نکل جاؤں گا، اور ایسا نکلوں گا پھر کبھی آؤں گا نہیں، آنے کی اجازت وہاں سے نہیں ہے۔ دوسری چیخ مارتا ہے اے کاش میں اس دنیا کو اپنا نہ بناتا، کچھ آخرت کی تیاری کرتا، موت آئی تو ننگا ہوں، پلے سامان کوئی نہیں۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے کہتا لوگوں میرے گھر کا خیال کرنا، میری عزت کو برباد نہ کرنا، اور کہتا ہے اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو، اور کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، تیرے دروازے پہ گرنے لگا ہوں، تیری حاضری میں حاضر ہونے لگا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے بربادی ہو گئی، مجھے معافی عطا فرما۔ ہزاروں گناہ میں اپنے ذمے لے چلا ہوں، ہزاروں گناہوں کا بوجھ میرے اوپر پڑ رہا ہے، ایسے گناہ جن کو میں گناہ بھی نہ سمجھتا تھا، جن کو میں برائی خیال نہ کرتا تھا، جن کو میں عیب نہیں سمجھتا تھا، آج میرے گلے میں وہ گناہ فٹ ہو گئے، وہ مجھے گناہ تنگ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جن کو میں نے کبھی گناہ ہی نہ سمجھا۔ اس طرح یہ آخری برات اور آخری دلہا گھر سے نکل جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کبھی نہیں آتا۔ اللہ والے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، قبروں میں سب کو جانا پڑے گا۔ ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، حدیث شریف میں آتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب ہوگا، ضرور کلمہ نصیب ہوگا، اور فیم کھانے والا کوشش بھی کرے پھر بھی آخری وقت میں منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے آج آخری جمعہ ہے، میں نے آخری زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر دیا، بیان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی موت کا معاملہ آسان فرمائے، اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ساری مخلوق پہ فضل اور کرم فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایمان اور یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا کریم کپڑے ہو نہ ہو، دولت نہ ساتھ ہوگی، حکومت سلطنت 7 نہ ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے، 7 نہ ساتھ نہ ہوگی، حکومت سلطنت ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے، 7 نہ ساتھ نہ ہوگی، دولت نہ ساتھ ہوگی، حکومت سلطنت ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے۔
قرآن کے ساتھ اتنا پیار کر، اتنی محبت کر، اتنا دل لگا کہ تیرے سارے گھر والے تجھے قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں اور قرآن تیری ساتھ قبر میں بندہ بن کر بیٹھ جائے، قبر میں بندہ بن کر۔ منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، زمین کو پھاڑتے ہوئے مردہ گھر بنائے گا۔ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا گھبرانا، جواب میں دوں گا، کچی یاری نہیں۔ ہر وقت تو مجھے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میں وفا دوست نہیں ہوں۔ جب تک تجھے جنت میں نہ لے جاؤں پہنچا دوں، میں تیرے سے الگ نہیں ہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ذرا درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لے، ہر مرد عورت دعا پڑھ لے بڑے اطمینان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مل کر درود شریف پڑھو۔